فرعون نے کیا کرنا شروع کیا؟ نسل کم کرنے کے لیے نا، کیونکہ اس کو پتا تھا، اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے، وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتیں اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے، کنوینس کا خرچہ، پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت. یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آ رہی. آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے، بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا بھائی، پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم، یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں، بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی، کوئی نجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا، خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا، فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا، اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو، جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے، وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی، بنی اسرائیل میں ایسا، یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا، وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ اتنا ظالم، جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر، کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید، الفاظ دیکھو قرآن کے، ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں، ہم اس پر احسان کریں. ونجعلہم ائمہ، اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ؟ ظلم سے بچا لے گا؟ یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا؟ یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نجعلہم ائمۃ، زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں؟ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اور زمین، صرف حکومت نہیں، زمین کی باغ ڈور، مضبوط خلافت، مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّنَ، تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ، ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا، وہ اور ان کا جو لشکر تھا، ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی، ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا، کتنی مبارک ماں ہیں، قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد، اس کے شوہر، اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا ہے؟ رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا، بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں، ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ،
فی الیمی، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. انا رادوہ الیکی، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی، یہ بیان نہیں کی جا سکتی. انا رادوہ الیکی، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں، لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا. وقالت امرأۃ فرعون، جب وہ صندوق کھولا گیا، لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے، نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، دربانیوں نے بھی دیکھا. اب ان کو نہیں پتا تھا، اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے، شہید کر دیتے. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ عالم، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہے یہ بچہ، فرعون کے محل میں، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا، وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں. لیکن ماں نہیں کیسے بتائے، ان کو تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو. مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان. جیسے آج کل عدالتی کھلے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں جب پتا چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے، پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے، اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے. یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں، مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا، فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی، پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے. بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے. لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات، اس آواز کو دبا دیا گیا. تو ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں، اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی، اور اس سے بڑے بیوقوف ہم لوگ ہیں. ابھی پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ. اچھا خیر، تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے، قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا. کچھ آپ اللہ کے لیے کرو، کچھ اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا، گویا رسی سے باندھ دیا کہ بے قابو نہ ہونا. قرآن کہتا ہے وقالت لاختہ، جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل. اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں، پیچھے پیچھے چل. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، موسیٰ کی بہن چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں، فرعونیوں کو پتا نہیں چلا. اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتا چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے، بہن ہے، اور بچہ پتا چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو، فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں. سمجھتے ہو، سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا.
حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت, اب ظاہر ہے بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر ہے پیغمبر تھے, اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی, ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی, فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی. بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو, اتنے خوبصورت, اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی, بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو, شاید کچھ بن جائے. خیر, میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم. اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں, کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے, ایسے کچھ گول مول کر کے نا, تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا, کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے الا اہل بیت یکفلونہ لکم, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ ایک خاتون ہے, وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی, بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فرددناہ الی امہ, ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. پہلے زمانے میں دستور تھا, مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں 3-4 دفعہ زیارت کروا دیا کرو, باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, تم نے, اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں, بچے پیمپر ویمپر ان ٹینشن ہو, اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں, تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو. میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو وہاں ایک دائی رکھ لو, وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوا لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کبھی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا, تو کوئی بات نہیں, آپ کسی اور سے پلوا لیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوا لیں. خیر, تو قرآن کہتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن, اور وہ غم نہ کرے. ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے, میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا. قرآن کہتا ہے ولما بلغ اشدہ, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے. واستوى, اور تمام اعضاء درست اور سیدھے ہو گئے. بچہ ہوتا ہے نا, اس میں کبھی ادھر چال ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے, بات کرتا ہے لڑکھڑا رہا ہے, بات میں جان, جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے متناسب. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا, ابھی نبوت نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اب آپ مصر شہر میں نکلے, دوپہر کو سب سو رہے تھے, تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے. ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے, جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں, قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ کر دیا. چائے پہ لگا دیا, سگریٹ پہ لگا دیا, پان گٹکے تمباکو پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, دوپہر کو سوتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے. اب وہ خود آ رہے ہیں, تمیز کے بن رہے ہیں, ہمیں غلط چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے, مارکیٹیں بند تھیں, پبلک موجود نہیں تھی. دو بندے دیکھے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی, اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی. تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا, کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے, اور جو فرعونی تھا فوکزہ, اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے.
میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں, نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے, دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو, حقیقت ہے, پھر چھوڑیں گے. ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ, تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو. لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے, بھائی منہ ٹوٹ جائے گا, ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک بائک سے ٹکرائی ہے, دونوں لڑ رہے تھے, اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو. میں کہیں واکنگ کے لیے جا رہا تھا, ہم لوگ گئے, ہم نے, بعض لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو, میں نے کہا نہیں چھوڑو یار, یہ مار دے گا اس کو, تو لڑ رہے ہیں, کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے. خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو. ایک آدمی حاوی آ گیا تو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے, مارے چلے جا رہا ہے. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے؟ قبطی کے, لڑائی چھڑوانے کی نیت سے. فقضى علیہ, اور اس کا انا للہ ہو, کیونکہ جوان تھے, طاقتور تھے, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے, تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اب تھا بھی فرعونی, یہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلا. یہ بنی اسرائیلی تھا, اپنی قوم کا آدمی تھا, اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے. تو قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے کہے تو شیطان کا عمل ہو گیا, شیطان تو بڑا گم رہا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے, میں نے جان کر قتل نہیں کیا. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا, میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں, مصر شہر میں, خوف زدہ ہو کے, کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے. جب پتہ چلے گا میں نے, تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں, تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا, آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں, لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین, تو کھلی غلطی پر ہے, کل بھی جھگڑ رہا تھا, آج بھی جھگڑ رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ہے, پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے, اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں, کیونکہ قبطی طاقتور تھا. ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں, وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی, لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق, تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑے, جا کے گریبان سے پکڑیں, اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا, میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار, بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل, تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا, یا موسیٰ ترید ان تقتلنی, اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے. کل ایک بندہ آپ نے مار دیا, مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو. وما ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض, آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین, اصلاح نہیں چاہتے. آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ, آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے. تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا, جب شور مچایا اس نے, اس کو پتہ چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی. فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا, کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے ہیں. اب بہترین موقع ہے, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں, حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ. جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے, فرمایا ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج, مصر سے تو نکل جا, انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں, آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب
موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مو زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کسی سے ڈرتا مرتا بول لو نا نہیں ہوں, میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی, لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کو تھوڑی پتا ہے, آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو جان بچانا بھی فرض ہے, جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی, اب کہاں جائیں بھائی؟ تو مدین جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے, بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا؟ مصر سے کہاں چلا جاؤں؟ مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب, خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے, اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, زلزلہ آیا ہے, سب لوگ ڈر سے بھاگ رہے ہیں, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, زبردست. پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی, واللہ عالم. کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو. میں نے کہا ایمان نہیں ہے, پاگل آدمی ہے, اللہ معاف فرمائے, ایسے کہنا نہیں چاہیے امام کو. چھت وت گرے گی, زمین میں پھٹپھٹا جائے گی. تو جب زمین ہلے, تراویحیں ہو رہی ہو, تہجد ہو رہی ہو, فوراً کیا کرو؟ بولو بھاگ لو. تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. زندگی بچاؤ. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سانپ نکل آئے نا, سانپ کو مار دو جا کے. یہ نہیں کہ خشوع و خضوع سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کے دربار میں ہوں, میں سانپ سے نہیں ڈرتا. تو نماز پڑھ رہا ہے یہ تجھے پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, سانپ کو نہیں پتا, یہ وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. یترقب, دیکھتے بھی پھر رہے تھے, چھپتے بھی پھر رہے تھے, اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا. قال ربی نجینی, اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. ظالم کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے. کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں, اچانک کوئی سامنے آ گیا, مر گیا, یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو, یہ تو ظلم ہے نا, یہ تو خالصتاً ظلم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین, پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو بس مصر مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں, اللہ مدد کرے گا. ولما ورد ماء مدین, ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا. حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کنویں پہ پہنچے, اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پانی. پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے, جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی. تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے؟ کنویں کے قریب. وجد من دونہم امرأتین تذودان, دیکھا کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں, یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو. ووجد امۃ من الناس یسقون, اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو, اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا. ترس یہ آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں, اور مرد اتنے ڈھیٹ, ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے, دھوپ بھی تھی وہاں بہت, ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا, تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں, اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں, دو لڑکیاں ہیں نا, تو یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ, لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی. حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے, لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا. یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی. آپ گھننے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں. کوئی پڑا ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کنی کترا کے نکل گئے آپ. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی محتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہاں کنی کترا کے نہ نکلیں. آپ جا رہے ہو, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ تھوڑی سی انکوائری کریں, بھائی کوئی گر جائے گا اس میں. لوگ کیا کرتے ہیں, بائک یوں سائڈ سے گھمائی, یوں گھنٹہ لگا کے نکل لیے, بس ہم نکل لیے, ہم بچ گئے, باقی جو آ رہا ہے مرے.
اسپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیے جاتے ہیں, لوگ آ کے مر رہے ہیں. ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر, انہوں نے مسجد وہ کیا کیا, روڈ بلاک کر دیا. روڈ جو بلاک کیا ہے نا, ایک درمیان سی پٹی لگا کے, وہ پٹی بائک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی, اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں, جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی ہے, اور کئی بائک والے گر چکے تھے وہاں. ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھی خاصا زخم آیا اس. وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہے یار 8-10 بندہ اب تک گر چکا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہو رہی یار, کچھ تو کرو بھائی, تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں, تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہیں, جب تک 25-30 جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو خیال نہیں آتا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. قرآن اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بیچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا. تو ان کے پاس آئے, کہنے لگے ما خطبکما, تمہاری کیا حالت ہے؟ قالتا لا نسقی, انہوں نے کہا ہم مجموعوں کے مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے. حتیٰ یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا نا, لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا, باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں. فسقا لہما, حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے, اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی, اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا. لیکن چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوٹل پہ خرید لیں, ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں ابا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے, اور ابا شاید کچھ مجھے بلا کے 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں. نیت تو یہ نہیں ہے, لیکن امید ہو گئی. تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں نے تمہاری خدمت کی ہے, میں مسافر ہوں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, تو اگر 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. باقی تفصیل میں ابا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ, یار نہیں آ رہا سمجھ میں آپ لوگوں کو, ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا اچھا یہ جو ڈول وول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا. آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. پھر میں ایک دفعہ پنڈی جا رہا تھا بس میں, اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ, پابندی پہ, جتنے مسافر ہیں میں نے کہا ماشاء اللہ یار کتنا نیک آدمی, ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے بعد اس نے ٹافی نکالی, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ لیول خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور. تو ان سے نہیں کہا, لیکن اللہ سے کہا, اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں, اللہ سے ہم نے استغنا نہیں کرنا. اللہ سے کہنے لگے, چھاؤں میں آ کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے, اور پھر دعا مانگنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے نا, یہ جا کے ابا کو بتائیں گی, ابا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے, تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسا کیا ہو جائے, ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو, مگر اللہ سے مستغنی مت. اللہ سے یہی دعا مانگا کرو, اللہ جو تو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے, بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دے, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اللہ نے دعا سن لی. قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا ارادہ ہے تو کر دے, میں محتاج ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, کچھ کر دے کوئی انتظام. اللہ نے دعا قبول کی. دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ آئے ہائے, کیسے دیکھو ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے. کوئی آپ کی فری میں خدمت کر رہا ہو, اس کی زیادہ خدمت کرو آپ. جب وہ اتنا بڑا دل کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑا دل کر کے دکھاؤ.
ہمارے ہاں جو فری میں کر رہا ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں کہ تو فری پھوکٹ کا ملا ہوا ہے نا, اس کو تو جوس بنا کے اس کا پی لو. اور جو جتنا تیز ہوگا نا, 1.5 ہوشیار, باس کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا, اس کو کھلاتے رہیں گے. مخلص لوگوں کی ہمارے معاشرے میں قدر, نہ مخلص ملازم کی قدر ہے, نہ مخلص باپ کی قدر ہے, نہ مخلص اولاد کی قدر ہے, نہ مخلص بیوی کی قدر ہے, نہ عورت کو مخلص شوہر کی قدر ہے. بیوی مخلص ہے جس کی آپ کے مال پہ نظر نہیں ہے, وہ کہتی ہے بچا بچا کے آپ کو واپس کر دیتی ہے, کھلاؤ اس کو خوب دبا کے کھلاؤ. بولو بھائی جب تیرا دل اتنا بڑا ہے, بیگم یہ لو یہ 5,000 کا نوٹ, بس میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا. نہیں نہیں, جو تیز عورت ہوگی وہی تمہارے بٹوے سے پیسے نکالے گی. جو شریف ہے تم اس کو اس کا جہیز بھی کھا جاؤ گے. اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے, میاں اگر شریف ہے سرنج سے نا اس کا خون نکال کے اپنے بھائیوں کے چڑھا دے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش کیا کرو تمہارے ماتحتوں میں جو اگر تمہیں لگے نا کہ یہ مخلص ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو. ایک انگریز کا قول ہے کافر کا, لیکن بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا اپنے ماتحتوں کو کبھی باؤنڈ نہ کرو اپنے پاس کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں تو تم روک کے رکھو. نہ نہ نہ, یہ ظلم ہے ان کو کہیں اور اچھی جگہ مل رہی ہے, بولے جاؤ بھائی. کمپنی والے آج کل مجھے اب تو نہیں بلاتے, پہلے کہتے تھے آپ ہمارے ملازمین میں بیان کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائے نہیں. ان کو کم وقتوں کو ہم سکھاتے ہیں, جہاں اچھی جاب ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. آپ نے ان کو سکھایا اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو ان کو اپنا فائدہ جب کہیں اور نظر آئے گا تو جائیں گے یہ. تو میں نے ان سے وہ انگریز کا قول نقل کیا کہ اپنے ماتحتوں سے کو کہیں بھی جانے سے مت روکو, سلوک اتنا اچھا کرو کہ وہ کہیں اور نہ جائیں. تو اگر کسی اور کمپنی سے ان کو اچھی آفر آ رہی ہے, آپ بولو میں تمہاری تنخواہ یہیں بڑھا رہا ہوں, تو نہیں جائیں گے. وہ نہیں بڑھا رہے تو پھر تو وہ تمہارے باپ کے غلام تھوڑی ہیں جو یہاں رہیں گے. چلو, تو موسیٰ علیہ السلام, وہ جو لڑکیاں تھیں نا, بس یہ ہم ختم کرنے پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کے والد بھی خاندانی, وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو کسی نے فری میں پلا دیا بس ٹھیک ہے جاؤ چھوڑو بس, اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن ان کے باپ نے قدر کی کہ ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیٹیوں کو ایسا نہیں کر رہے کہ لیڈیز فرسٹ, بھئی آپ پہلے آ جائیں. ایسے نالائقوں میں اگر ایک ایسا ہے جو فری میں اتنی خدمت کر رہا ہے, ترس آ رہا ہے, تو ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے, اس کو اس کی اجرت ہم دیں گے. تو دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ. حیا کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیا کا عنصر پسند ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, خواتین جس طرح سے بائکوں پہ بیٹھتی ہیں نا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے, اس میں حیا زیادہ ہے. اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. حیا ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لغت سے نکال کے دکھائیں کہ کس طرح حیا ہے. حیا دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے, دیکھنے سے پتہ چل جاتی. ہاں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں کپڑا نہ الجھ جائے, اس کا کوئی متبادل تلاش کرو. کیونکہ بعض خواتین اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بائک کے اس میں نا چین میں برقع پھنستا ہے, چادر پھنستی ہے, تو چین کور ہونا چاہیے. چین کور ہو تو پھر نہیں پھنستا. تو سمٹ کے بیٹھیں تاکہ کپڑا پہیے میں پھنسنے کا خطرہ نہ ہو. باقی اس پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرنا کہ اونٹ میں خواتین ایسے بیٹھتی تھیں, یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. یہ اونٹ میں تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتی, اور بائک کو آپ اونٹ پہ قیاس نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کوئی بھی علماء صلحاء دیکھیں گے, حتیٰ کہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے, ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر کر کے, وہ بھی اپنی بیوی اور بہنوں کو اس طرح نہیں بٹھاتے بائک پر. ان کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا یہ عمل دیکھنے میں. تو اس لیے حیا کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہو میرے بھائی کرو. اور حیا کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے, عرف بہت ساری چیزوں میں عرف فیصلہ کرتا ہے کہ حیا کس میں زیادہ ہے. ہاں کوئی خاتون خود بائک چلا رہی ہوں تو چلانے میں وہ اس طرح کر کے بیٹھ نہیں سکتی, وہ ایک مجبوری ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بعض لوگ یہ بھی طنز کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کے چلائے گی کیسے, تو میں چلانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. چلانا پڑے گا وہ تو ظاہر ہے, ایک پاؤں ادھر ہوگا ایک پاؤں ادھر ہوگا. میں پیچھے بیٹھنے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے بیٹھیں تو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں. جہاں مجبوری میں چلانا ہو تو پھر چلانے میں تو ظاہر ہے ایک پاؤں ادھر ہوگا اور دوسرا پاؤں ادھر ہوگا. اس میں یوں بیٹھ کے کون پاگل مشورہ دے گا. تو کیڑے نکالنے والوں کو, ایپ تلاش کرنے والوں میں سینس نہیں ہوتی, پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. قرآن کہہ رہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہو. حیا کے ساتھ چلنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو راستے کے کنارے پہ چلیں, روڈ کے بیچ میں نہ چلیں. خواتین کو چاہیے کیسے چلیں؟ راستے کے کنارے پہ, پراپر پردہ ہونا چاہیے. تو وہ جب آئی اور کہنے لگی میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ آپ کو میرے ابا اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, وہ تو پہلے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے استغنا کی بھی ایک لمٹ ہے,
بھیکاری پن بھی مت بنو اور اتنا استغنا بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے گا. تو قرآن کہتا ہے قالت احداہما, ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابا نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی, آپ ہو کہاں سے, آپ ہو کہاں سے. حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا. بھائی میں ایسے فرعون کے محل میں پڑا ہوں, بڑا ظالم ہے, ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا, ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا. پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی اس میں جھوٹ نہیں, جو تھا ویسے کا ویسا بیان کر دیا. تو یہاں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. ایک اجنبی آدمی جس کو پتا ہے مجھے اس کنٹری میں کوئی رشتہ ملے گا نہیں, اس کا جب کسی گھر میں جانا ہو اور 2 لڑکیوں کی خدمت بھی کر چکا ہو تو اس کو داماد بننے کی بھی ایک لالچ پیدا ہو سکتی ہے نا. تو یہاں وہ حقیقت نہیں بیان کرے گا بلکہ جھوٹ موٹ کے کاروبار اور بزنس پیش کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا مصر میں بڑا بزنس ہے اور میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں, کوئی لالچ نہیں بھائی کسی سے. اس لیے میں کہتا ہوں رشتے لینے جایا کرو, جو ہو وہ بیان کر دیا کرو, ہونا ہوگا ہو جائے گا. جھوٹ بول کے اچھی جگہ شادی سے بہتر ہے کسی خراب جگہ شادی کر لے سچ بول کے, وہ پھر بھی پائیدار ہوگا معاملہ. دھوکہ نہیں دے انسان کسی کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی, بھائی میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین, اب خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے, ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے, ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. ایماندار اس لیے گھر میں لڑکیاں ہیں, آپ بعض دفعہ مزدوروں کو لے کر آتے ہیں, وہ گھر کی عورتوں کو جھانکنا تاکنا شروع کر دے. میں نے دفعہ ایک مزدور کا انتظام کیا, مجھے کسی نے کہا اس کو نہیں رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کی عادت ہے کمبخت کی, جس گھر میں مزدوری کرتا ہے ان کی عورتوں کو جھانکتا ہے جا کے. یہ مشہور ہے ماشاء اللہ, اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اس فیلڈ میں کیا ہو گیا ہے, مشہور ہو گیا. اس کا کام ہی یہی ہے کمبخت کا. پنکھا ٹھیک کرنے میں یا پلستر کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا جتنا جھانکنے تاکنے میں لگاتا. ابھی ایک مزدور پٹا ہے, چھت پہ چڑھا ہوا جھانک رہا تھا کسی کے گھر میں, اوپر شٹرنگ کا کام کر رہا ہے اور جہاں کسی کے گھر, وہ لڑکوں والوں نے دیکھ لیا, اس کو بلا کے طبیعت سے کوٹ پیٹ کے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر. لیکن یہ ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ یہ پٹ پٹ کے دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں آپ جب کسی بندے کو رکھتے ہو سب سے پہلے اس میں امانت دار ہو, کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے. نمبر 2, اس لحاظ سے بھی امانت دار ہو کہ ڈیوٹی پابندی سے کرے, ورنہ خیانت کرنا شروع کر دے. آپ حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں, میرا تجربہ ہے آپ اپنی بکری خود پالتے ہو, اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہوتی ہے, چرواہے کو دے دو, بڑھنے کے بجائے چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی روز بروز. اس کی اپنی بکریاں بڑھ رہی ہوں گی, آپ کی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے بکری کا بچہ دیا, وہ اتنے کا اتنا ہی ذبح کیا, پھر ہم نے 1 سال کے بعد بڑھا ہی نہیں. کھلاتے ہیں نہیں, چلا کے اپنے جانور کو بڑے ٹائٹ طریقے سے پال رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم جو گھر میں ملازمت کے لیے وہ ہے نمبر 1 ایماندار ہو, نمبر 2 طاقتور ہو. خالی نیک ہونا بھی کافی بولو نا نہیں ہے, کیونکہ آپ بعض دفعہ ایسا آدمی ملازم رکھ لیتے ہو کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو کھلانے پلانے گلوکوز کی بوتلیں چڑھانے پر خرچ ہوتا ہے. آپ یہ بھی میرے پاس ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں. تو صحت مند ہونا چاہیے. تو یہ صحت مند بھی ہے. صحت کا اندازہ اور ایمانداری کا اندازہ ان بچیوں نے اتنی دیر میں کیسے لگا لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. ان کی تو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایماندار بھی ہیں اور طاقتور بھی. علماء کہتے ہیں طاقت کا اندازہ لگایا ڈول نکالنے سے. وہ جو لوگ تھے نا وہ ایسے یوں کر کے نا کھینچ رہے تھے, گھنٹہ لگ جاتا تھا ان کو. ہمارے حضرت تو پوری نقل کر کے بتاتے تھے نا, این کی چی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. ڈول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے. حضرت موسیٰ گئے ہیں اور ایسے کر کے ڈول نکالا. ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے پروسیس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں مسلسل زمین پر جھکی ہوئی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہو نا کار میں, پیچھے ٹیکسی والا کیا کرتا ہے, وہ جو گلاس ہوتا ہے نا پیچھے دیکھنے کا, وہ آپ کی بیوی پہ سیٹ کر دیتا ہے. یہ گرلز اسکول جو ہوتے ہیں نا, گرلز ان میں جو وین پہ نہیں آ رہے ہوتے, وین میں لے جانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان میں بہت ہوتا ہی ہے. ایسے شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ اب تو پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا, جب تو بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے, بچپن کا واقعہ ہے. وہ لڑکیوں کے اسکول میں نا لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا وہ لڑکا, تو وہاں اس نے ایک لڑکی پہ سیٹ کیا ہوا تھا وہ گلاس.
وہ نہیں جو پیچھے دیکھنے کی. آنکھ مٹکا ہوا ہے اور بالآخر الحمدللہ دونوں کی شادی ہوئی. چلو اچھا ہوا شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوگی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے شادی ہونا تو ٹھیک ہے, لیکن ابا نے اس لیے تھوڑی بٹھائی ہے بچی کہ آپ گلاسز سے اس کو جھانکو, آپ ویسے ہی پیغام بھیج دیتے. اور ایسے بھی ہم نے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہو, وہ فوراً گلاس وہ ایسی جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑے ان کی. تو یہ عورتوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی آنکھوں میں مکاری ہے اور کس کی آنکھوں میں حیا ہے. یہ مردوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ عورتوں کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے. نظر مستقل کہاں ہے؟ نیچے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا نا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں, آپ پیچھے. ممکن ہے یہ ایسا ہو, واللہ عالم. خیر ان کو اندازہ ہو گیا, تو اس لیے اب بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے, کہ اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان لڑکیوں کے دیکھو, باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے. جو غیرت مند باپ ہے, سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آج کل یہ فکر ختم ہو گئی, بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا ابا کو کہ وہاں شادی کرنی ہے, تو ابا 2 لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے. شرم نہیں آتی ہے؟ ایجوکیشن ہے ایکچولی شروع ہو جائے گا پھر. تو جو غیرت مند ہے, ہمیں یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ کہانی ہے, ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں 2 کوالٹیز ہیں, نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان 2 کو اگنور کر کے روکڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. تو داماد میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں. 2 چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کروں. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام نکاح بھیجے تو زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کرو. خود سمجھتے ہو؟ تو ان کے ابا نے بھی خود ہی فیصلہ اسی وقت, کوئی چاچا ماما کو فون نہیں کیا, نہ کسی سے مشورہ, کہا انی اریدو, میرا ارادہ ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا چاہتا ہوں؟ آپ سے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ادھر آپ کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے نا, آپ بیٹی کو لے کے چلے گئے, میری تو یہی 2 بیٹیاں ہیں گھر میں خدمت کرنے کے لیے, تو میں بوڑھا, میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے. موسیٰ اور 8 سال چرانی ہے. 2 اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ غریبی ہے, یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا؟ احسان. حضرت موسیٰ نے فوراً فیصلہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں ذرا استخارہ کر لوں پہلے, اس وقت حالانکہ پیغمبر بنے نہیں تھے, میں ذرا اپنی والدہ سے فون کر لوں. اب ظاہر ہے مصر والدہ سے کہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے, بس بھائی اب دوسرے ملک میں رہے, والدہ بھی نیک تھی, ان کو پتا تھا میرا بیٹا میرے لیے کوئی اچھی بہو ہی لے کر آئے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. ایما الاجلین قضیت, دونوں 8 سال یا 10 سال میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کر دی, فلا عدوان علی, تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی پھر میں اپنے اس ایگریمنٹ سے کیا ہو جاؤں گا؟ بری. واللہ علی ما نقول وکیل, اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, 8 سال تو لازم ہے, 2 سال اگر میری مرضی. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی, بکریاں چرانے کی, حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم, کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. 2 چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے. ایک انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے, بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا. جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا, کوئی بڑا بننا ہے, اونچے عہدے پہ جانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو, آپ میں کیا ہو, تواضع. اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں تو آپ میں کرتے رہیں گے سارا دن. تو اس لیے بھی بکریاں چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی, بہت تنگ کرنے والے. تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا, ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کے پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا, اور تحمل ہی نہیں ہے, کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے, آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی, باپ ایک دم تیش میں آ گیا. تو یہ ایک دم تیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تحمل سے سنو, تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو 2 وجہ سے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب مدت کمپلیٹ کی, وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے. آنس من جانب طور نارا, سردیوں کا مہینہ تھا, اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑاکے دار پڑتی ہے, ٹھنڈا کنٹری ہے, سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جانب طور پہاڑ آج بھی موجود ہے, یہودی بہت جاتے ہیں. تو راستے میں طور پہاڑ تھا, اس کے قریب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام راستہ بھول گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت, راستہ بھول گئے. اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے, کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے, اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے. پہلے کیا, آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا, طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ, اپنی بیوی سے کہا, زوجہ سے کہا, امکثوا, یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار, یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے, کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے. لعلکم تصطلون, اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے, شدید سردی میں ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی. فلما اتاہا, جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے, نودی من شاطئ الوادی الایمن, کوہ طور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی. فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, جو درخت تھا نا اس کے اندر سے, اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقعہ تھا, اس میں سے آواز آئی, ان یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا. اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے. سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. فلما جاءها نودی ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. فاخلع نعلیک, آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں. انکا بالوادی المقدس طویٰ, اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے, طویٰ. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ, غور سے سن, ما یوحا, تیری طرف جو وحی کی جا رہی. روئے زمین پر جتنے انسان ہیں نا, ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لیا ہے, سلیکشن ہو گئی ہے تیری. لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن. پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا, فاستمع لما یوحی انی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
فاعبدنی، لہذا غلامی کس کی ہوگی؟ میری. آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں، باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غلام. ہم کسی کے غلام، آج کہہ دو ٹھیک ہے نا، آج بڑا اچھا موقع ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے. لہذا جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے، وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں. ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ سے. جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے، لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دی. خاندانی جملہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی. تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو. اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو. عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں، میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا، پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے، وہ ان کے وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ. یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ نماز لازمی جڑی ہوئی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. اگلا پیغام اللہ نے دیا، بے شک قیامت قائم ہو کے رہے گی. کیونکہ اسلام اور لبرل لوگوں میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، اور ہم یہ دیکھو، یہ اللہ موسیٰ کو ڈائریکٹ پیغامات دے رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی پیغام لبرل لوگ یا اللہ کو نہ ماننے والے لوگ نہیں دیتے. دنیا میں کہیں دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قرارداد پاس ہوئی کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کر دی. کبھی سنا آپ نے؟ یا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں فزکس کیمسٹری کی کتاب میں کبھی سنا؟ یا آپ کے پروفیسر نے آپ کو بتایا وہ سائنسدانوں کی تحقیق کر کے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ ٹاپک کسی سائنسدان کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے میں زندہ کروں گا. خدا کا سفیر بتائے گا خدا کے کہنے سے. اس لیے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں اور اہم ترین باتیں ڈیلیور کر رہے ہیں کہ یہ پیغام مجھ سے لے کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا کو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا. یہ لوگوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک ہے، اللہ کا ٹاپک ہے. اللہ کو دلچسپی ہے اس میں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اے موسیٰ خوب سمجھ لے، بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی. اکاد اخفیھا، اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی. لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے. کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسیٰ جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم، جو برا ہے وہ بھی مر کے ختم. اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہیں، برے کو برائی کا بدلہ نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ میں تجھے بتا رہا ہوں، یقین کر لے، پبلک کو جا کے بتا دے. اب پبلک تجھ پہ یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا؟ وہ میں تجھے معجزے دوں گا، وہ میں تجھے معجزے دوں گا. وہ ٹھہر جا بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تو واقعی اللہ کا سفیر ہے. وہ بتاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے تھے نا، اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا، مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، کوہ طور پر تو نے مجھ سے بات کی ہے. اللہ نے کہا ابھی ٹھہر جا، وہ میں بتاؤں. یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آ رہا ہوگا نا، اے اللہ میں تو جانے کہ تو نے مجھ سے بات کی، میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے کلام کیا،
میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی. تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ, یا نہیں پتہ اللہ کو؟ تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی, ہے بھائی. پہلا سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹوپی ہے, میں پوچھوں گا ہی نہیں. اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ پوچھوں گا نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, میں یہی پوچھوں گا نا واٹ از دس, یہ کیا ہے. ما ہاذا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما ہاذا. تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا, اللہ کہتے ہیں ما ہاذا, یہ کیا ہے. اس سے بڑا کلام واو بھی لگا دیا, اینڈ لگا دیا. اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے, تو اللہ نے لگا دیا وما تلکا, واو اور بھی بڑھا دیا. میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور یہ کیا ہے. یہ تو پہلا سوال ہے, پہلے سوال میں ہی واو لگا دیا آپ نے. چائے پی کے بیٹھا کریں تراویح کے بعد نا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں انتظامیہ کو بولوں تراویح کے بعد آدھی کپ کڑپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے. میں بھی پیوں گا, کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. چائے ویسے اچھی چیز نہیں لیکن چلتا ہے مارکیٹ میں, پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی پی رہے ہیں. تو واو لگا دو نا, واو, تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا. اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے, لمبا ہی کلام کرنا ہے, اور بھی لگا دیا, تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا جبکہ پہلے سے ان سے, آپ کا نام کیا ہے, فیضان, تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے. میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان, تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں وما تلکا, اور یہ کیا ہے, بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں, حالانکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی, تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا, اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے. دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا, ایک روب ہوتا ہے. میں تو باروب آدمی نہیں ہوں لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں نا تو بات شروع کرتے ہیں, وہ اسٹارٹ ہی نہیں, جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, کھنگ 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 کر کے گھنٹہ لگ جاتا ہے, وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو میں کہتا ہوں بھائی بولو, مجھے ہنسی آ جاتی ہے بھائی, وہ بولے گا تو کہہ رہے ہیں منہ سے نکل ہی نہیں رہا. وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو ان تو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے, اچانک دیکھ رہے آپ مفتی صاحب ہیں, وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں, ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا. فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اکثر تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایسا روب وہ ہمارا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں وہی شادیوں والے ہیں مولانا صاحب, تو کیا روب رہا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں, اس سے میں پہلے بات چیت کرتا ہوں, چھوڑو سوال ووال کو دائیں طرف رکھو, اور سناؤ کیا حال ہے بھائی, طبیعت سیٹ ہے, کیا کر رہے ہو آج کل, چلو چائے پیتے ہیں. ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں, لیکن نام وام پوچھا, یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس کے دل میں روب کم کرنے کے لیے, کیونکہ جب وہ روب کم ہوگا تو وہ دل کی بات آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا. بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے نا, آپ ان کے پاس جاؤ, ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ میرے گردے میں مسئلہ ہے یا پھیپڑے میں, بات شروع کرنے سے پہلے نسخہ لکھنا, دیکھا نا کیڑے مکوڑے, نسخہ بھی کیا ہوتا ہے, کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑوں سے ایسا ہوا, ایک دفعہ میں دوا لے کر آیا, میڈیکل والے نے کچھ اور پکڑا دیا, مجھے شک ہوا, پھر جا کے وہ سوری, وہ رائٹنگ ایسی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو آپ بھائی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, بندہ آ کے بیٹھے, آپ اس سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے طارق مسعود صاحب, یہ پوچھنا چاہیے نا. گردوں میں مسئلہ ہے یا جگر میں مسئلہ ہے یا پھیپڑوں میں مسئلہ ہے یا سر میں درد ہے, یا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں, جو بچہ لے کر آئے ہو اس کے ساتھ مسئلہ ہو. جیسے عامل لوگ بنیان سونگ کے فوراً کہتے ہیں آپ پہ جنات ہیں, بعض دفعہ آپ کا کیس ہی نہیں ہوتا. کیس کس کا ہوتا ہے, یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے. عامل کو بولا ابھی بندہ آ رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں, اس نے آپ کا بنیان سونگتے بول دیا آپ پہ جن ہے, تو اگلے نے کہا بھائی میں تو ہوں نہیں, میں تو ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا. تو روب جب ہوتا ہے نا تو محبت تقاضا کرتی ہے, محبت بھی اور یہ حکمت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور بات کو بھی طول دیا جائے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی بیگم سے بات چیت کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ٹو دا پوائنٹ. تو وجہ اس کی ہے کہ اس کو محبت ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتی. آپ چاہ رہے تھے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, بس کیا ہے مسئلہ ہے, بس ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے
سو جاؤ جا کے. محبت ہوتی ہے تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی؟ فون کیا آپ نے ہونے والی کو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں کائنات بات کر رہی ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا, اور طبیعت ٹھیک؟ جی الحمدللہ, شکریہ آپ کا, السلام علیکم. طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کیا. تو وہاں کیسا منگنیاں تو ہم نے دیکھی ہیں لڑکوں کی, ایسا جیسے فون ایلفی سے چپکا دیا کسی نے کان پہ. تو محبت جب ہوتی ہے انسان کلام کو تو اس لیے میرے بھائی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جب بات چیت کیا کرو نا تو مختصر بات نہ کیا کرو. وہاں تو بیٹھے ہی گپ شپ کے لیے ہو, وہاں تو بیٹھے ہی کس کے لیے ہو؟ گپ شپ کے لیے. بھائی محبت کی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے, اس میں یہ نہیں کہ ابا سے ہم نے اماں سے بات کی تھی تو یہی بات ہم دوبارہ ویسے ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دو, بیٹھ جاؤ اور ابا سناؤ, اپنے بچپن کے واقعات سناؤ, کیا ہوتا تھا. تو بڑوں کا دل اس سے بہلتا ہے. ان بڑوں کو ایسا نہ کرو جیسے جاپان اور فرانس والوں نے کر دیا اپنے بڈھوں کے ساتھ, تنہائی کے دن گزارتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو, ماں کے ساتھ بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ویسے ہی بیٹھ کے. بچوں سے نہیں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے لوگ, محبت ہوتی ہے نا بچوں سے, وہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ کو چونکہ موسیٰ سے محبت تھی, اللہ نے موسیٰ سے مختصر کلام نہیں کیا. موسیٰ سے اللہ نے کہا وما تلکا بیمینکا, اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ, اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی جوش آ گیا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تجھے پتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے مجھ سے؟ جیسے آپ اپنی بیگم سے کو جواب دیتے ہیں ابھی بتایا تو ہے بھائی, اور بیگم بھی ایسے ہی جواب دیتی ہے. آپ نے پوچھا کیا پکا, اس نے کہا جی دال پکی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کیا پکا, بول تو دیا کہ دال پکی ہے. تو چونکہ بہت محبت ہوتی ہے اس لیے گھر کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے, گھر میں یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا اتنا لمبا کلام, تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہی ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ مجھ سے بات چیت چاہتا ہے تو پھر آپ بھی لمبی بات چیت کریں. بڑا جب کوئی بات پوچھا کرے نا تو یہ نہیں کہتی کرو پتہ نہیں, بیٹھ کے تھوڑا تفصیل سے جواب دیا کرو. تو آپ نے کیا کیا, حضرت موسیٰ نے کیا کیا, فوراً اچھا جواب بھی دیا اور وہ بھی مختصر نہیں. میں جب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اور آپ کے سر پہ یہ کیا چیز ہے فیضان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, کافی ہے نا جواب. لیکن فیضان بھائی کو بھی بڑا مفتی صاحب فری ہو رہے ہیں بھائی, آج فری ہونے کا ٹائم ہے. فیضان بھائی بھی فارم میں آ گئے. میری کھوپڑی کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے جس سے میں سر بھی ڈھانپتا ہوں اور ناک بھی اللہ نہ کرے پسینہ بھی صاف کرتا ہوں. تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل, تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, آپ بھی تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب بنتا تھا عصا, لاٹھی, بس. حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے, آگے کام بتانا شروع کر دیے. اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو. کیسے یار, اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے, کام کیا ہے؟ درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا. کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ. آج نا تکلفات نے مار دیا تکلف. شادی میں جانے کے لیے گھنٹہ تیار, اور دولہا ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں. یار آپ کا پتہ نہیں دولہا بننے سے پہلے ایک گھنٹہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے گا, لپائی پتائی ادھر گھسائی ریگ مال سے. چھوڑ یار, تو مرد ہے یار, تو نہا لے جا کے, ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے. اتنا ٹائم تم ان چیزوں پہ لگاؤ گے, تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا. یہ کام مردوں کے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا دولہا بنتے ہوئے تیار نہ ہو, اتنا تیار ہو جائیں, نہائیں دھوئیں, شیمپو سے نہا لیں اس دن. ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہیں نہائے, چلو آپ شیمپو سے نہا لو, بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے کام ہو رہے ہیں یار, تو نہیں کون سی چیزیں استعمال ہو رہی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تکلف والی زندگی, جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں. میرے ایک دوست تھے آرمی میں, بڑے اچھے آفیسر, بہت قریبی رشتے دار تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کا جو ملازم ہے نا ان کے لیے جب سیلڈ لے کر آتا, 1 گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا. ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے, وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کاٹ کے, سیلڈ دیکھے ہوں گے نا آپ نے ہوٹلوں میں,
پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی, پھر اس کے اوپر یہ آئے گا, پھر گوبھی کے پتے, گھنٹہ لگ کے پوری ٹرے تیار ہوتی تھی. وہ ذرا دین پر آ گئے, اس نے اپنے ملازم سے کہا ایسے لا کے لے کر آئے, ہم خود ہی تلاش کر لیں گے مولی کدھر رکھی ہوئی ہے, گھنٹہ تو اس میں لگا رہا ہے, اور یہ ترتیب 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے, خراب. مہمانوں کے سامنے رکھو, برباد. تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے, بیگم سے بولو ایسی کھیرا لا کے, ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے ایسی کھیرا اٹھا کے کھانا شروع کر دیں. خیر کٹوا دیں, بالکل ہی بکریوں والا اسٹائل نہ ہو, لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ, یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے, انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو. تو تکلف جس کی زندگی میں ہو, تو کیسے یار اتنے بڑے پیغمبر کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور حضرت موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا, میرا تذکرہ کرے گا اس میں. اور کام کیا ہے, احش بہا علی غنمی, اے اللہ اپنی لاٹھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں, بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں. اور کیا کام ہو سکتے ہیں, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے نا, کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو, لاٹھی استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے. اللہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں, بس تو جو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر دے. حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے وَلَمْ جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا, جب سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے, فرار ہوئے وہاں سے. دیکھا اتنا بڑا سانپ بھاگ رہا ہے, حضرت وہ ادھر کو جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام دوسری سمت میں جا رہے ہیں. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ, پھر دوبارہ کوہ طور سے آواز آئی, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, اقبل واپس پلٹ, ولا تخف, اور خوف نہ کر, یہ سانپ تجھے کاٹے گا نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس سانپ کو پکڑ لے, ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے. یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اگر لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فرعون بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی وہاں سے کیا ہو جاتے, غائب ہے بھائی. فرعون کہتا بھائی یہ تو اپنے معجزے سے, یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں. جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا, اس کو پتا ہے میں نے شعبدہ دکھایا یہ. لیکن حضرت موسیٰ کا یہ جادو تھوڑی تھا, یہ تو حقیقت میں لاٹھی سانپ بن رہی تھی, تبھی خوف زدہ ہو رہے ہیں. جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے, اس کو پتا ہے الو بنا رہا ہوں لوگوں کو میں. تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا, کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکھڑاتی ہے. سمجھتے ہو, نہیں سمجھے؟ اچھا خیر. تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی, اے موسیٰ ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے. میں کل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا, وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں. آج یہیں اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر. قرآن کہتا ہے اسلک یدک فی جیبک, اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے, تو نے اذهب الی فرعون, جانا کس کے پاس ہے, فرعون کے پاس. اتنا مشکل کام لگا دیا. فرعون وملئہ, اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, اس لیے کہ یہ برے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ پریشان, قال رب انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں, ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا, تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں, میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے, تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. اخاف ان یقتلون, مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا, میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے. فارسلہ معی ردءا, ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے, ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیے, کس کو دے دے, ہارون کو بنا دے.
جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے, میرا مددگار بنا دے, تو اللہ نے کیا فرمایا, اخی ہارون هو افصح منی لسانا, اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, فارسلہ معی رد ان یصدقونی, میرا مددگار بنا کے بھیج دے, وہ میری تصدیق کرے گا. کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہو. اس سے یہ بھی پتہ, دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے ہمیں. ایک, بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں, علم کا خزانہ ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں, اور الٹی باتیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, کتابوں میں ملیں گے آپ کو, لکھنا نہیں آتا, لکھ رہے ہیں کتابیں. تو بولنا آنا جو ہے نا, بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ, اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو, جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے, اور کس میں بولے, کون سی زبان میں بولے, جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو. کہ میرا تجزیہ سن لو, میں پورے پاکستان گھوما پھرا ہوں, میں نے من حیث القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے. کراچی میں, پنجاب میں ہیں, لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے بڑے علماء یہاں بھی, تعداد میں کیا ہیں, کم. میں نے پشاور میں, سوات میں, مردان میں, کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا, جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی, کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی, میں نے بہت دیکھے ہیں, لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی. کیوں؟ بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہو, انگلش اور اردو. دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے, کیوں؟ بیان کس میں کرتے ہیں, اردو میں. اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے, سرائیکی زبان میں کرتے, تو صرف سرائیکی طبقہ ان کو جانتا, اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتے. اردو کا حجم زیادہ ہے نا, بہت بڑا, پورا ہندوستان بول رہا ہے, برما میں بہت زیادہ بولی جا رہی ہے, سری لنکا میں بھی سمجھی جا رہی ہے, نیپال میں بھی. پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں. دبئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے. کویت میں اردو بولنے والے, ہندی بھی اردو ہی ہے, اس کو الگ الگ نام دے دیا خام خواہ کا رسم الخط کی وجہ سے. تو کے پی کے میں بڑے بڑے علماء ہیں. میرے ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ان کے سسر کے پی کے سے تعلق ہے, باجوڑ سے. باجوڑ کا, جس کو باجوڑ کہتے ہیں, اصل پروننسیشن یہ باجوڑ. اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا. خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بخاری کا پرچہ عربی میں اور شاعری میں, ہر سوال کا جواب کس میں, شعر کی صورت. وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنانا شروع کیا. جو ممتحن تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, اتنی زبردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں, اور جواب بھی شاعری میں, اور شاعری پشتوں میں نہیں, کون سی, عربی شاعری میں. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی. کیوں؟ آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں, اس زبان سے لوگ, زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں, اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلش سیکھنا شاید فرض کفایہ, اب دور کی بات ہو گئی, شاید فرض عین ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت, پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم, سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلش ہے. تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. اردو تو اس لیے سکھائیں, ایک تو اردو کا حجم بھی کم نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی 3-4 بڑی زبانوں میں آ جائے گی. یہ چھوٹی نہیں ہے زبان, تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا, یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے. اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علماء سے قائم رہے گا. اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو, تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا. کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی, تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے. پھر ماموں, چاچو, خالہ, پھپھو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. پھر آئیے, بیٹھیے, کھائیے, یہ الفاظ گئے. انگلش میں سب کے لیے یو, ابا بھی یو, ماموں بھی یو, کم ہیئر, ابا کو بھی کم ہیئر, نانا بھی کم ہیئر, بیگم بھی کم ہیئر. اردو میں کیا ہے, الو کا پٹھا ہے تو ادھر آ, ادھر آ. اور ہم تو پنجابی کا بھی تڑکا لگا دیتے ہیں, پراوڑ. اردو میں اجازت ہے نا, تڑکا تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے, تھوڑا سا تری ڈال دینا اس میں, ٹھیک ہے نا, تڑکا لگا دینا اس میں. تو یہ بھی بڑا فائدہ, اردو میں تڑکا کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو. تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے, ادھر آؤ, تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر آ, ادھر آ. پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیں.
اور مزید رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیے. اور اگر اس میں ایسا تڑکا لگانا ہے کہ وہ بچے پھینک کے آ جائے آپ کے پاس تو آئیے نا, آئیے نا, کھائیے نا, کھائیے نا, رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے, کھائیے نا. تو اردو کی ایک تہذیب ہے, کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے, یہ لشکری زبان ہے نا, تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے. اکبر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی ہے, اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے. تو بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے, وہیں سے تہذیب. اب تو اردو یہاں کراچی کی, ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا, بوڑھے تھے, کہتے ہیں ہم, وہ سندھی تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے, کراچی کے اسکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی, کس کے لیے؟ تہذیب کے لیے. کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں, ہماری استانی ہمیں ڈانٹتی, ہاں نہیں بولتے, جی بولتے ہیں, آؤ نہیں بولتے, آئیے بولتے ہیں, جاؤ نہیں بولتے, جائیے بولتے ہیں. یہ مجھے وائس چانسلر نے, بہت بڑی یونیورسٹی کے تھے, سندھی تھے, انہوں نے خود بتایا. اب تو حال ہی کیا ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی الحمدللہ. خیر, تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افصح منی لسانا, زبان کیا ہونی چاہیے؟ فصیح. تو کون سی زبان ہونی چاہیے فصیح؟ بڑی زبانوں پہ محنت کرو, انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو, اردو سکھاؤ, اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ, وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے, سمجھتے ہو نا, وہ اپنے علماء سے, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا ہے تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے, انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں, سمجھتے ہو نا. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ 3 زبانیں سیکھ لو, تو وہ تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے. میں بولنے کی بات الگ ہوتی ہے, تو لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 زبانیں سیکھو, اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے. اس کے بغیر آپ کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکتے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. خیر, ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, بس ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی کل. تو هو افصح منی لسانا, اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے, بولنا اس کو آتا ہے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی زبان ہوگی. اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا؟ یصدقنی, میری تصدیق کرے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے سب کہیں گے موسیٰ غلط ہے, ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پر. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں, ہم 1 مین شو ہیں, اکیلے, ساری دنیا میری خلاف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈائلاگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالیں, سمجھتے ہو. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں. اگر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے, لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاؤ. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ فضول لغو نہیں ہوتے. اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے, اس کو خوشی ہوگی, حوصلہ ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں, کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جوں بھی نہیں دیکھتی. تو بھائی یہ تو آپ معاذ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے. حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری, جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا, مجھے حوصلہ ملے گا, موٹیویشن ملے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو. ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں, ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, تو نے ایسا کیا, تو اس دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, ساری نیگیٹو باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے. بھائی جہاں نیگیٹو باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو, اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو, اس کو تعریف کیا کرو. یار بیٹا ماشاءاللہ یہ کام تو نے بڑا خاندانی کیا, یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو. آپ کے ماتحت لوگ ہیں, ملازم ہیں, ان کو اپریشیٹ کرو. ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں. یہاں تک بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے نبوت عطا فرمائی, ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے.
قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ شرح صدر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز پر پورا اطمینان ہو جائے، دل سے خوف آپ کا ختم ہو جائے۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور وجعل واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں روانی پیدا کر دے، گرہ کھول دے زبان کی تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ہی اہل میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے، اسی کو بھیج دے، مجھے نہیں بھیج، لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی، میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے، وزیر بنا دے، مددگار بنا دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ کیسی بلاغت ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو، کیونکہ پتا تھا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ کسی ظالم کے دربار میں جا کے اس کو یوں کہنا کہ ایک خدا کی طرف آ جا اور تو ظلم کر رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، تو میری کمر نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فی امری، اور میری اس نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے، نبی بنا دے اس کو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ۔ ایک آدمی ایسی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا، دو مل کے تیری بڑائی بہت زیادہ بیان کریں گے۔ کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تیرا تذکرہ بہت زیادہ کریں، تو میں اکیلا تیرا ذکر بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا فرعون کے مقابلے میں، دونوں ملیں گے تو تیری بڑائی، تیری کبریائی اس کے دربار میں بلند کریں گے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے، تو میری مدد کر۔ کیسی عجیب بات ہے، دیکھو فرعون جس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو، اللہ موسیٰ کو کام کیا دے رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جا کے اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تعارف کروانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کام اللہ کا تعارف ہے، جس سے آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں معلوم تو اللہ کی صفات کا نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، یہ ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ کو پتا ہے موسیٰ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں جانتے اس وقت حضرت موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ بھائی جس سے بھاگ کر آئے ہیں اور زندگی بھر جس کا ظلم سہا، اسی کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ایسی ہے کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کا انداز بڑی بلاغت والا ہے۔ تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری ان دعاؤں کو بھی قبول کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر بڑے احسانات کیے۔ یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا، میں تو قسمہ پرسی کی زندگی میں ہے بھائی، وہی بات جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی سوچ سکتے تھے، ابا سے جب ملاقات ہوئی، ابا میں کنویں میں گیا، ٹھیک ہے نا، ٹینشن میں زندگی، وہاں سے نکل کے بازاروں میں بکا، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا، دل میں خیال آ سکتا تھا، اے اللہ میں ٹینشنوں میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، زندگی بھر ٹینشنوں میں، ماں سے محروم رہا، خاندان سے محروم، اور ایسے ظالم کے گھر میں پلا بڑا،
پھر میرا بندہ مارنے کی نیت نہیں تھی, غلطی سے بندہ مر گیا, پھر 10 سال بکریاں چرائیں میں نے, اجنبیوں مسافروں کی طرح زندگی گزاری. اب تھوڑا سکون کا ٹائم ملا تھا, بہو کو لے کے, ماں کی بہو کو لے کے جاؤں گا, چپکے سے شہر میں داخل ہوں گا, بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, اپنی آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. اس لیے اللہ نے اپنے انعامات گنوانا شروع کر دی, اور اللہ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ, تیرے ساتھ جو ہم نے معاملات کیے ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ جو ہم نے تجھے اتنا نوازا ہے نا, یہ نوازا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے بڑا کام لینا چاہتے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی. یہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا. کیا خیال؟ آن اغذ فیہ فی التابوت, کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. تو ہم نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا, ورنہ تو قتل ہو جاتا. فاقذ فیہ فی الیم, اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. فلیلقہ الیم بالساحل, پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے, ورنہ وہ دریا لے کے چلا جاتا, کسی پہاڑ کی ٹوہ میں گھس جاتا, ضائع ہو جاتا, تو ہلاک ہو جاتا. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ, اور یہ ہم نے حکم دیا کہ پھر اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے. یہ میں نے تجھے اپنے اور تیرے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ تو میرے اور اپنے دشمن کی گود میں پلا, مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا پیار میں نے تیرے چہرے پر رکھ دیا, اور تیری محبت تیرے دشمنوں کے دل میں ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے, میں دیکھتا رہوں تیری کیسے پرورش ہو رہی ہے. اذ تمشی اختک, اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے. فتقول, اور محل میں آ کے کہنے لگی, هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی کفالت کر لے. کیا مطلب اے موسیٰ, یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ارادے سے, یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی اور فرعونیوں کو یہ مشورہ دینے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے. فرجعناک الی امک, اے موسیٰ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینھا, تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی یہ بھی تجھ پر احسان تھا کہ تیری ماں کا ہم نے اتنا خیال کیا. ولا تحزن, اور تیری ماں غمزدہ نہ ہو. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ان پر احسانات سارے بتا رہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ سوچا ہو نا گناہ سے بچنا ہے, اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے, اللہ کے احسانات سوچنے شروع کر دیا کرو. کتنے احسانات اللہ نے ہم سب پر کیے ہیں, کتنے احسانات کیے. ہم سوچتے ہیں ہمیشہ منفی چیزوں کو, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ. اللہ مثبت چیزیں یاد دلا رہے ہیں. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ تو بندہ مار دے, ٹھیک ہے. یہ قتل کس نے کیا؟ قتلت نفسا, یہ قتل تو نے کیا. فنجیناک من الغم, اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی, غم پہنچا, ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی. ہمیشہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی, اور غلطی کی نسبت کس کی طرف؟ بندوں کی. اللہ سکھا رہے ہمیں, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. اور اگر اب کہیں کہ وہ موسیٰ نے کیا تھا تو نکلے بھی تو مصر سے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تجھے غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا. یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں, یہ تمام مراحل سے گزار کر فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ,
پھر تو مدین والوں میں کئی سال تو نے وہاں گزارے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ. یعنی یہ ساری تیری تربیت ہو رہی تھی تجھے بنانے کے لیے, اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تجھ سے بکریاں بھی چروائی ہم نے, فرعون کے محل میں تجھے اس لیے پلایا کہ تو دیکھے فرعون کیسے ہے. جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے, اس کی زبان کو سمجھتا ہے, لہذا اسے اسی انداز میں تبلیغ کرنا آسان, اس کی چالاکیوں کو بھی سمجھتا ہے. تو اے موسیٰ یہ سارا پلان تھا ہمارا پہلے سے, یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے. تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے, اور اب تو کہہ رہے کہ کسی اور کو بھیج دو. یہی کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہی ہے نا, میں نے تو قتل کیا, مجھے وہ قتل کر دیں گے, میرے زبان میں مسئلہ ہے. تو مطلب یہی تھا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ یعنی صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, مطلب یہی تھا, ٹھیک ہے نا, مطلب کیا تھا, یہی تھا کہ میں نہیں جا رہا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا تیرے ساتھ کیا ہے. بنی اسرائیل کے تو بہت سے بچے قتل ہو گئے اور تو شاہی ماحول میں پلا ہے, پھر غلطی سے قتل ہوا, میں نے بچایا تجھے. فرعونیوں سے کون بچ سکتا ہے؟ پھر تیری شادی بھی کرا دی میں نے مدین میں, بکریاں چروائی ہیں, یہ سب تیری ٹریننگ کے لیے. ثم جئت علی قدر, یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج تو اس مقام پر پہنچا ہے. واصطنعتک لنفسی, اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے؟ میرا ہے. اصطنعت, میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تجھے اپنے لیے. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں, جو دین کی خدمت میں وقف ہیں. اللہ انہیں ان کا نہیں کہہ رہا, اللہ انہیں کس کا کہہ رہا ہے؟ میرا. سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں دین کی ویلیو کتنی ہے. اس لیے دعوت کا کام, چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر کے ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو, دعوت کے کام بہت زیادہ کیا کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں کس کی مدد کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں. اللہ کو وہ لگتا ہے میرا کام کر رہے ہیں. تاجر مال خرچ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, میں نے گجراتیوں میں ایک بڑا ٹائٹ کام دیکھا ہے, خاندانی گجراتی قوم میں, انڈیا کے جو گجرات, جہاں گجرات کے تاجر گئے وہاں مدرسے بنائے انہوں نے. جہاں بھی گیا ہوں, برما میں گیا, آسٹریلیا میں گیا, تنزانیہ میں گیا, اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ابھی مجھے دماغ میں یاد نہیں آ رہے. جہاں بھی گیا ہوں گجراتیوں نے وہاں پہ, تاجروں نے مدرسہ, جاتے ہی سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ مدرسہ. وہاں دین کی تعلیم شروع. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں دین کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے. تو آپ تجارت کرو, اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن اپنی تجارت سے دین کو پروموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنو جہاں دنیا میں جاتے ہو. اور یہ کام تاجر ہی کر سکتا ہے, ملازم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ تو باس سے پوچھے گا کہ سر مجھے واش روم جانا ہے, 5 منٹ کی چھٹی دے دو. خیر, تو قرآن کہتا ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ, پھر تو اس مقام پر پہنچا ہے اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اذهب انت, تیری دعائیں ساری قبول کر لی, اب تو بھی جائے گا, وَأَخُوكَ, اور تیرا بھائی بھی, بِآیَاتِی, میری نشانیوں کے ساتھ, تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا. وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی, اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ میرا ذکر کرنے سے. جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, ذکر کر کے لڑتے ہیں, طاقت ملتی ہے. روزہ آپ رکھیں, ذکر کر کے, تلاوت ذکر کر کے گزاریں گے, روزہ آسانی سے گزرے گا. تو اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اس سے انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے. وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی, میرے ذکر میں غافل مت ہونا. پھر کیا فرمایا؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے. موسیٰ پھر کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا, فرعون کے پاس جاؤ دونوں اور نرم بات کرو اس سے. کیا کرو؟ بولو نا بھائی, نرم بات کرو. لعلہ یتذکر, شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے, اس کو احساس ہو جائے. او یخشا, یا اس کے دل میں اللہ کا خوف.
کتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اور کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جا کے اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ نرم، جاتے ہی لٹھ نہیں مارنی ہے. آج ہم کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ الو کے پٹھے سے تو بات شروع کرتے ہیں. اوے تجھے تمیز نہیں ہے، ابے تبے کر کے بات شروع کرتے ہیں. ولا تنیا فی ذکری اذهبا قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. پہلے تو اکیلے، پھر دوبارہ جب اللہ نے کہا نا، پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ وہ بڑا ظالم ہے، اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی. ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اے اللہ ہمیں خوف ہے وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا، چھوٹا ظالم نہیں ہے، بہت ظلم کرے گا ہمارے اوپر. قالا لا تخافا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں. سب کچھ میری نظروں میں، ایک ایک لمحہ میں دیکھتا رہوں گا تمہارے ساتھ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ. فَأْتِيَاهُ، جاؤ دونوں اس کے پاس، فَقُولَا، اور جا کے کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. جو ظلم ہو رہا ہے نا اس قوم پہ یہ کرنا چھوڑ دے. ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے، بس بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب مت دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اس شخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ مسئلہ تو سارا پھڈا یہی تھا، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا. تو قرآن میں 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو، جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے. سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے، جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی. جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منطقیوں کی نظر میں حیوان ناطق، ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو. کیونکہ اس سے یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا. ارے کیا ہو گیا بھائی، کیا مطلب؟ آپ نے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے خود یہ بھی تو سمجھو پہلے. ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی چیز کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ وہ چیز اپنے علاوہ تمام چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے. اٹ از کالڈ ڈیفینیشن. نہیں یار یہ سمجھ میں، کسی چیز کو ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ وہ تمام باقی چیزوں سے جدا ہو جائے. سمجھتے ہو نا؟ جیسے پانی، اب آپ سائنسدان سے پوچھیں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف انداز میں پانی کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. سب سے اچھی ڈیفینیشن وہ ہوگی کہ ایسی تعریف کی جائے پانی کی کہ جو جامع اور مانع ہو. جامع کا مطلب تمام قسم کے پانی تو اس میں آ جائیں اور پانی کے علاوہ جتنی چیزیں تھیں اس تعریف سے خارج. کوئی بھی ڈیفینیشن جو جامع نہ ہو یا مانع نہ ہو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی. جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ پانی کی کچھ قسمیں تو اس میں آ رہی ہیں، پانی کی بعض قسمیں اس میں نہیں آ رہی، تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاندار چیز ہے، اور ایسی جاندار چیز ہے جو بہت ذہین ہے مثال کے طور پر، تو یہ تعریف ایسی ہوگی جو مانے نہیں ہوگی. بہت سی مخلوق انسان کے علاوہ بھی ایسی ہے جو بڑی ذہین ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، کہیں گے اچھا یہ بھی بڑی ذہین ہے، یہ بھی بڑی ذہین ہے تو شاید یہ بھی داخل ہے. کچھ لوگ شہد کی مکھی کو داخل کر لیں گے، یار اتنی ذہین ہے کیسے شہد کا چھتا بناتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے، دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی بہت سی چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ
ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں, تو ہر جاندار میں تو گدھا بھی آ گیا. تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے, نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرست سے نکلے. اس لیے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے, حیوان ناطق, جاندار, وہ جاندار جس میں اسپیکنگ پاور ہو. یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. اس میں تمام انسان آ جائیں گے, آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں. تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کہ بول سکتا ہو, کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا دو پھر بھی نہیں بولے گا نا. تو فرعون نے چالاکی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ خدا کی ڈیفینیشن, کہ خدا کو ڈیفائن کرو. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی, اس کی ماہیت بیان کی جائے. یہ اللہ کے لیے ممکن, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالا تر. بھائی پانی کے تو ڈیفائن کر دیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیول ہو اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ پانی. پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا, اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا. تو آپ نے پانی کو 2 اور 2 4 کی طرح ڈیفائن کر دیا. بھائی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ پانی. لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے چالاکی یہ کی, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ جواب بدل. وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن, حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. کیونکہ وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو؟ اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا. اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا. تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے, ہم سائنسدان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا. سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن کے گولے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو ہم سمجھتے تھے شب برات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر, ہمیں کیا پتا. لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے, تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے. سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا, اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا, میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا, دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا؟ سورج ہے. کیوں؟ مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا. اگر لائٹ نہیں ہے, اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے, اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو فرعون نے 1.5 ہوشیاری کی, 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلش میں. وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو. جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاست ہو جائے گی. حضرت موسیٰ چالاکی سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے, تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا. اس کے سوال میں مت الجھو, اپنے کام کو فوکس کرو. اپنا کام کیا ہے؟ خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے, جو اس کے ہونے کا ثبوت, جو اس کا کی علامت ہے کہ وہ ہے. تو کیا بیان کیا؟ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کے بغیر ہو جائے. تو فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے کیا بیان کیا؟ صفات. وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ یہ 2 کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن نہیں سکتی. یہ جو پھینک دیتے ہیں نا ڈاروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں, ایسی مرغی بن گئی, مور بن گیا, انسان بن گیا, ہاتھی بن گیا, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اتنی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی کریٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ پھر صرف بنی نہیں ہے بلکہ خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں. مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت پہ چلا دیا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی
تھنوں کو تلاش کر کے دودھ کی طرف لپکتا ہے. یہ کام آٹومیٹک خود بخود نہیں ہو سکتا. کوئی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس بکری کے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کدھر لپکنا ہے؟ تھنوں کی طرف لپکنا ہے. مرغی کے انڈے دینے کا ٹائم آئے گا اور مرغی انڈا دے گی, اس کی حفاظت کرے گی, اس کے بعد انڈوں کو تلاش کرے گی اور ان انڈوں کے اوپر 21 دن تک بیٹھے گی اور اس کو آہستہ آہستہ گھمائے گی تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے. پھر اس سے جو چوزے نکلتے ہیں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے, خاص ٹیمپریچر دیتی ہے. اس کو پتا ہے اس کی چونچ چھوٹی ہے, یہ باجرہ کھا نہیں سکتے. مرغی ان باجروں کو توڑ توڑ کر اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے. احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. صرف بنایا بھی نہیں ہے, بہترین انداز سے بنایا. ثم ہدا, پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. کیا خاندانی تقریر کی نا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے فرعون کے محل میں. ان صفات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, کیونکہ فرعون ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا. کہتا میں ہی ہوں سب کچھ, انا ربکم الاعلی. جیسے آج کل سیکولر حکومتیں خدا کی منکر ہیں لیکن خود کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایتھیسٹ خدا کو تو نہیں مانتا, گاڈ کو, لیکن اپنی ریاست کو خدا مانتا ہے. وہ ریاست ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دے تو اس کے ہاں یہ گندی بیماری بھی حلال ہے. پھر ریاست کیا شراب پی سکتے ہو تو حلال ہے, تو اس نے حلال حرام کا اختیار کس کو دے دیا؟ ریاست کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا خدا کو نہیں مانتے, یہ جیسے جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, تقلید نہیں کرتے, وہ اپنے کسی اسکالر کی ایسی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ابو حنیفہ کی ایسے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس زمانے میں لیبل اچھے اچھے لگ رہے ہیں, تو میں بار بار کہتا ہوں لیبل اور عنوانات سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو لیبل لگے جاتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے, اچھا لیبل لگاؤ چورن بکے گا اس سے. تو لیبل ہر آدمی بڑے خاندانی قسم کے لگا رہے ہیں. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, دوسرے کہتے ہیں میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, فقہ شکہ نہیں مانتا. تیسرا کہتا ہے میں صرف بخاری کو مانتا ہوں. نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں, اور نہ حدیث کو. کبھی بٹھاؤ ہمارے سامنے نہیں. خیر, بات کیا چل رہی تھی, کدھر چلی گئی. تو دوسرے مقام پر اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ, رب کی ڈیفینیشن. موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفت تو یہ بیان کر دی, ٹھیک ہے نا, کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. یہ بہترین انداز سے بننا یہ خود بخود نہیں, مور بہترین انداز سے بنا ہے نا, یہ ایویں ہی ٹیڑھا میڑھا بن گیا. شہد کی مکھی بہترین انداز سے بنی ہے. شیر بہترین, شیر کو جیسا ہونا چاہیے بالکل اسی حساب سے اس کے دانت, اس کی دم, اس کی دھاڑ, ہر چیز بہترین انداز سے بنائی گئی ہے. شیر کو دھاڑ دی گئی ہے, بکری کی آواز میں گرج بولو نا نہیں ہے. شیر کی جو خوراک ہے اس پہ دھاڑ سوٹ کرتی ہے. اگر وہ منمناتا ہوا جاتا تو ہرن اس کے قبضے میں نہیں آتا. وہ جا کے ہرن سے کہہ رہا ہوتا ہے ایکسکیوز می سر, آج مجھے کھانا نہیں ملا. تو جو جیسے ہیں ویسا بنایا اس, ہر جانور کی آنتیں اس حساب سے, چونچ اس حساب سے. کہتے ہیں خود ہی ڈیزائن کیا ان جانوروں. اتنی اچھی ڈیزائننگ میرے بھائی, جاپان کے سائنسدان اب تک اتنے اچھے روبوٹ نہیں بنا سکے. اتنے یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ڈیفائن کر دیا. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تو دوبارہ ڈیفینیشن پوچھی یا اس سے پہلے, کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا نا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے سوال سے ہٹا کے خدا کی صفات پہ لا رہے تھے. اس نے سوال کیا کیا, مر ربکما یا موسیٰ, قال فمر ربکم, کون ہے رب, ما ربکم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ ذات میں بحث ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی, اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سارے نظام کو پالنے والا, صرف بنانے والا نہیں, پالنے والا. تو فرعون نے اب لوگوں سے کیا کہا, قال لمن حولہ الا تستمعون. لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس کو اٹ از کالڈ گھننا. اٹ از کالڈ جب آپ پہ کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے نا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ نا تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتے ہو. آپ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کر رہا ہے یار, یہ دیکھا ہوگا نا آپ نے, اس کو بندے کو دیکھو بات کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اٹھ پٹانگ شروع کر دے گا پھینک میں. بہت سی چیزیں ہیں مثالیں دینے کے لیے لیکن وہ مناسب نہیں ہے, پھر ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. کرنٹ مثالیں میرے پاس بہت ساری اس کی موجود ہیں کہ کس طریقے سے گھننے بن کے لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں. کرنٹ مثالیں. تو
فرعون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہا ہے نا، تو تو مصر چلا رہا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہا ہے، بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو، تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہنے لگے سن نہیں رہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے. حالانکہ باتیں بالکل، جو دربار میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا. تو فرعون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں، خدا کو ڈیفائن کرو. اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہائیڈروجن آکسیجن کیا، وہ کہتا ہے وہ چیز جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے. آپ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا، پانی وانی کچھ نہیں ہوتا، کسی دیہاتی سے مناظرے میں غالب آنے کے لیے. اب دیہاتی کہہ رہا ہے جی ہوتا ہے، تو آپ کا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کیا مجھے کیا پتا کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ اس پہ کہو کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ایسی بکواس کر رہا ہے. تو دیہاتی کیا بولے گا؟ ابے تیری پیاس کیسے بجھتی ہے، اب تک تو زندہ کیسے ہے؟ یہی کہے گا نا وہ، بھائی جو چیزیں تیرا پیاس بجھاتی ہیں اس کو پانی کہتے ہیں. اب مجھے کیا پتا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پانی ہے، کیونکہ پیاس بجھتی ہے اور پانی کے علاوہ، اور کمبخت تیری بھی پیاس اسی سے بجھتی ہے. تو اس لیے گھنا بن کے پانی کا انکار مت کر. تو فرعون یہی گھنا بن کے کیا کر رہا تھا؟ خدا کے وجود کا انکار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو ہٹا کے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا. قال لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہا سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ خاموش نہیں ہوئے کہ ایک دم ڈر جاتے